والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں آج بچوں کے جو ہم تقاریر سنے ہیں اس پر کچھ باتیں میں رکھنا چاہ رہا ہوں. بچے کسی بھی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی پرورش، ان کی تربیت یہ والدین کی اول ذمہ داری ہے. بچوں کو آج علم کے میدان میں سکھانے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے بہت کچھ ورک ہو رہا ہے. مساجدوں میں، محلوں میں بچوں کی پڑھائی کا اہتمام ہے. اسکولز تو اتنے زیادہ اب پھیل چکے ہیں، پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول. اسکولوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز مجھے آپ کو جو سیکھنا ہے اس کی طرف ہماری طالبات ہیں، میں، ہمارے بچے، ہم سب کے لیے. اور وہ چیز ہے علم کے ساتھ ادب کو سیکھنا، ادب کا ہونا، اخلاق کا ہونا. قرآن مجید کی پہلی جو آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا، ہم بارہا سنتے ہیں پڑھیے، اقرا پڑھیے، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ادب سکھایا گیا ہے. اس آیت میں پڑھنا ہے، کس کے نام پہ پڑھنا ہے یہ ادب دیا گیا. بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العالمین کے نام پہ پڑھیے، آپ کے رب کے نام پہ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. یہ ادب جو ہے اس آیت میں ہمیں دیا گیا ہے، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے. ادب کی اہمیت دیکھیے اسلام میں کتنی زیادہ ہے. اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد، بنائے جانے کے بعد، آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی وہاں پہ محفل ہے، جائیے آپ اور جا کے سلام کہیے. اور فرشتے جو جواب دیتے ہیں وہ آپ کا، آپ کی ذریت کا، آپ کے بچوں کا وہی سلام کا طریقہ ہے. آدم علیہ السلام جو اول انسان ہیں، اول نبی ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین ایک اہم چیز، ایک عظیم چیز جو سکھلایا وہ ادب ہے. بات کرنے سے پہلے سلام کرنا. اس سے ادب کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. بات کو میں سمیٹتے ہوئے، ہمارے طالبات ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہم جیسے شخص، ہر کوئی شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا انجینئر، بڑا ڈاکٹر، بڑا لائر، قرآن 2 مرتبہ ختم کیا ہے، کوئی حدیثیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اگر زندگی کھنگال کے دیکھتے ہیں تو بے ڈھنگا انسان ہوتا ہے، بے ادب انسان ہوتا ہے، بدتمیز انسان ہوتا ہے، بد اخلاق انسان ہوتا ہے. دیکھنے معاشرے کا بڑا پڑھا لکھا ہے، کون بہنوں لیکچرر ہیں، لیکن زبان کھلتی ہے، صرف گالیوں ہی کے پھول نکلتے ہیں. ادب کی آج بہت ضرورت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے.
اسلام کا خلاصہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ادب، اسلام کا پورا خلاصہ ادب ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم میں آپ کو ادب ہی ادب ملے گا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ ادب کے 3 قسمیں بتائیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ادب، ایک اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اور تیسرا جو ہے مخلوق کے ساتھ ادب، انسانوں کے ساتھ ادب۔ آج والدین، رشتہ دار، دوست احباب، مسجدوں میں، جماعتوں میں لوگ ایک دوسرے سے پریشان ہیں، ماں باپ بچوں سے پریشان ہیں، مسجد میں لوگ اپنے ہی مصلیوں سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ ہر کوئی ادب سے ناواقف ہے، ہر کوئی شخص بے ادب ہے، ہر کوئی شخص بد اخلاق ہے۔ اخلاق دور دور تک نظر نہیں آتے، ادب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ وہی تعلیم اچھی ہے جو تعلیم آپ کو ادب سکھائے۔ تعلیم کے ساتھ بچیاں، بچے، ہر انسان اپنے آپ کو با ادب بنائے، بے ادب نہیں۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے وہ بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، اور جو انسان ادب سے خالی اور عاری ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہے۔ شیطان کہاں رہتا تھا؟ وہ کہاں رہتا تھا شیطان پہلے؟ فرشتوں کے ساتھ۔ جی، فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ فرشتے اب کہاں ہیں؟ ابھی بھی ان کا مقام کون سا ہے؟ شیطان کا۔ کیوں ایسا؟ نافرمانی کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا، بے ادب بن گیا ہے۔ انا خیر من، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس کی بے ادبی کا ایک جملہ اسے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ اسی لیے ادب سے ادب والے بنتے ہیں تو ادب والا انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے، اور بے ادب جو انسان ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو، وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ گھروں کے اندر خاص طور پہ لڑکیوں کا یہی سب سے بڑا آج مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نہ ساس کو بات کرنے کا سلیقہ معلوم ہے، نہ شوہر کو بات کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے، نہ بچوں سے بات کرنے کا ماں کو طریقہ آتا ہے، نہ باپ کو طریقہ آتا ہے۔ قرآن جا بجا انبیاء کے واقعات بتاتا ہے اور انبیاء اکرام کا ادب سکھاتا ہے کہ انبیاء کیسے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں، انبیاء کیسے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں۔ کتنا ادب ہے ان کے کلمات میں، ان کے الفاظ میں، ان کے بول میں، ان کے جملوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں دونوں پہلو سے دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص کے بیٹے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں اپنے باپ سے، یا ابتی، ابو جان، ابو جان، اے میرے ابو۔ اور وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام جب باپ بنے، اپنے بیٹے سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے۔ یاد رکھیے، بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا قرینہ، بات کرنے کا طریقہ مجھے آپ کو بہت آنا ضروری ہے، اور یہ زبان ہی سے میرا آپ کا یہ معلوم پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ ادب والے ہیں، اخلاق والے ہیں، یا اخلاق سے گرے ہوئے انسان ہیں۔ زبان اچھی ہونی چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے، زبان پیاری ہونی چاہیے، زبان سے نکلے ہوئے کلمات میرے آپ کے اچھے ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ چند یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی بتانا ضروری سمجھا۔ میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج جس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بڑا ایک عظیم عنوان ہے اور طویل عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹتے ہوئے وہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دور حاضر کے فتنے۔ فتنے دیکھیے ہر دور میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی ہیں، اور آئندہ آنے والے دور میں اور زیادہ فتنے ہوں گے اور رہیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو فتنے کے تعلق سے یہ بتاؤں گا فتنہ کسے کہتے ہیں۔ شاید میری باتیں
اتنی سمجھ میں آپ کو آتی یا نہیں مجھے پتا نہیں، لیکن کوشش تو میں کروں گا سمجھانے کی۔ فتنہ کہتے ہیں فتنہ یفتینوں سے، جس کے معنی ہیں لغوی معنی جلانے کے، پگھلانے کے، جانچنے کے، پرکھنے کے۔ جیسے سونار سونے کو پرکھنے کے لیے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اسے پہلے آگ میں جلاتا ہے، اسے تپاتا ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی سونا ہے کہ نقلی سونا ہے۔ تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے، جلانے والے، جلائے جانا، پگھلائے جانا۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی ہمیں بھی مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، تاکہ کھرا مومن کون ہے، کھوٹا مومن کون ہے، پہچاننے کے لیے۔ ایک اس کا معنی ابتلا، امتحان، آزمائش کے بھی آتے ہیں۔ اصطلاح میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فتنے کے تعلق سے کئی ایک باتیں بتایا ہے، کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فتنہ قرار دیا ہے۔ انہی میں سے ایک پہلی چیز ہمارا مال، ہماری اولاد، اللہ نے انہیں فتنہ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے انسانوں، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ نے مال اولاد کو فتنہ کہا۔ اسی طرح زندگی میری آپ کی کسی بھی حالت میں رہے، چاہے اچھی حالت میں چاہے بری حالت میں، دولت کی زندگی ہو، غربت کی زندگی ہو، سکھ والی زندگی ہو، دکھ والی زندگی ہو، چین والی زندگی ہو، بے چین والی زندگی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ دونوں حالتوں کو بھی فتنہ کہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم برے اور بھلے دونوں حالتوں میں تمہاری آزمائش کرتے ہیں، تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ کوئی دولت کی زندگی میں ہے تو وہ بھی فتنے میں ہے، کوئی غربت کی زندگی گزار رہا ہے تو بھی فتنے میں ہے، کسی کی زندگی میں سکھ ہی سکھ ہے تو وہ شخص فتنے میں ہے، کسی انسان کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے وہ انسان بھی فتنے میں ہے۔ کوئی انسان چین بھری سکون بھری زندگی جی رہا ہے تو بھی فتنے میں ہے، اور کوئی انسان بے چینی کی زندگی ہے، پریشانیوں کی زندگی ہے تو بھی فتنے میں۔ دونوں حالتوں میں کوئی بھی ہر انسان یا تو اس حالت میں ہوتا ہے یا اس حالت میں ہوتا ہے، یا غربت میں ہوتا ہے یا دولت میں ہوتا ہے، تو دونوں حالتوں کو اللہ رب العالمین نے فتنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بعض انسانوں کے لیے فتنہ قرار دیا ہے۔ بعض انسان دوسرے انسانوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ مثلا آج ہمارے لیے فتنہ بہت سارے لوگ بنے ہوئے، میں اشارہ دے رہا ہوں، ایک پھول کی پارٹی ہے، پھول والی پارٹی مسلمانوں کی خاص طور پر فتنہ بنی ہوئی، اور چند ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے بڑے فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ اور آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے شاید تاتاری کا ایک بہت بڑا فتنہ امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاتاری آئے، بڑے ظالم تھے، بڑے سفاک تھے، بڑے خونخوار تھے، مسلمانوں کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، مسلمانوں کی دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین بعض انسانوں کے لیے فتنہ بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اے انسانوں تمہارے لیے بعض انسانوں کو بعض کے لیے فتنہ بناتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فتنے کا ایک مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی فتنہ کہا جو چیز انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو، انسان کے دین کے لیے خطرہ ثابت ہو، انسان کے اخلاق کے لیے خطرہ ثابت ہو، چیلنج بنتے ہو دین اور ایمان کے لیے، جو وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو وہ بھی فتنہ ہے۔ اور خاص طور پر اللہ نے کفر اور شرک کو قرآن میں فتنے سے تعبیر فرمایا، الفتنة اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یا فتنے سے مراد
کفر ہے، شرک ہے۔ تو جو چیز ہمارے دین کے لیے، ایمان کے لیے چیلنج بنتے ہوں وہ بھی فتنہ ہے، یاد رکھیے بھائی۔ فتنے یہ کب سے ہیں؟ یہ کیا تاریخ ہے اس کی؟ یہ کب سے فتنے شروع ہوئی؟ کیا ہمارے موجودہ زمانے سے فتنے شروع ہوئے ہیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد فتنے شروع ہوئے ہیں، یا آئندہ قیامت کے قریب فتنے آنے والے ہیں؟ کب سے ہیں یہ فتنے؟ یاد رکھیے فتنوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ انسان جب سے ہے تب سے فتنہ ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تب سے فتنے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ تکلیف دے کر چوکا دیتا ہے، چبوتا ہے اس کو۔ انسان کی ولادت سے لے کے وفات تک فتنے ہی فتنے ہیں۔ اور فتنوں کی یہ تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یہ فتنے، یہ آزمائشیں، یہ امت مسلمہ کو پریشانیاں، یہ ٹینشن، یہ الجھن، یہ دکھ، یہ رنج، یہ غم، اے لوگوں یہ مت سمجھو کہ ہمیں کیوں مل رہا ہے، ہم ہی کو کیوں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے، اس امت سے پہلے جو سابقہ امتیں تھیں، ان امتوں میں جو اہل ایمان گزرے ہیں ان لوگوں کو بھی آزمایا گیا، انہیں بھی پریشانیاں آئیں، انہیں بھی مصیبتیں آئیں، ان پر بھی دشمن حاوی رہے، مسلط ہوئے۔ اور اے لوگوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہیں بھی آزمائش سے دوچار کیا جائے گا۔ تو فتنوں کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ فتنوں کے تعلق سے کیوں جاننا ضروری ہے؟ کیا جاننا ضروری ہے؟ کیا ایک سوال ہے، جاننا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر میں اور آپ فتنوں کو جانیں گے تو پہچان پائیں گے، فتنوں کو پہچانیں گے تو خود بچیں گے اور دوسروں کو بچا پائیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے، بھلائی کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے، اچھائی کے تعلق سے، اور میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا، شر کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں، خود اس شر سے بچ سکوں، خود کو بچا سکوں، اس لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے تعلق سے پوچھا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا فتنوں کے تعلق سے علم رکھنا ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ کیا بھی فتنے اتنا امپورٹنٹ کہیں دینا فتنوں کو؟ کیوں جاننا ضروری ہے؟ کیا اتنے خطرناک ہوتے ہیں کیا فتنے؟ جی بہت خطرناک ہوتے ہیں فتنے، بڑے خطرناک ہوتے ہیں فتنے۔ ان کی خطرناکی کو، ان کی سنگینی کو آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ان کی سنگینی نظر آئے گی۔ فتنے جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جب فتنہ کوئی آتا ہے یاد رکھیے اللہ کہتا ہے کہ فتنہ کسی خاص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا ہے، کسی خاص پر اٹیک نہیں کرتا ہے فتنہ، بلکہ فتنے کی زد میں اچھے اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں، متقی بھی آتے ہیں، صالح بھی آتے ہیں، نیکوکار بھی آتے ہیں۔ فتنے کی زد میں صرف گنہگار بدکار لوگ نہیں آتے۔ جب فتنے کا سیلاب امنڈ پڑتا ہے تو فتنے کی زد اور لپیٹ میں سارے کے سارے بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فتنے کے تعلق سے اور خبردار کیا مسلمانوں کو، ہوشیار رہنا فتنوں سے، آگاہ رہنا فتنوں سے۔ اور مومن زندگی میں ہر آن ہر لمحہ ہوشیار رہتا ہے، فتنوں سے ہوشیار رہتا ہے، فتنوں سے آگاہ رہتا ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایکٹو رہتا ہے وہ فتنوں کی معاملے میں۔ ایسا نہیں کہ فتنے آ بھی گئے، گزر بھی گئے، ہمارے اخلاق کو مسل کے رکھ دیا، ہمارے اطوار کو مسل کے رکھ دیا، ہمارے عادتوں کو توڑ کے وہ فتنہ رکھ دیا اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔
اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ نے کہا کہ ڈرو، اس فتنے سے ڈرو۔ جب اللہ کسی چیز سے ڈرو کہہ رہا ہے تو سوچیں وہ فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ کس چیز سے ہم ڈراتے ہیں؟ ڈراتے ہیں اس چیز سے جو نقصان دہ ہوتی ہے، ڈراتے ہیں اس چیز سے جو چیز انسان کو نقصان سے دوچار کرتی ہے، جو خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ایک گڑھا ہے، کوئی بچہ جا رہا ہے، فوراً اس بچے کو ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، رک جاؤ مت جاؤ، آگے مت جاؤ، وہاں پہ گڑھا ہے۔ وہاں پہ کوئی جانور آ رہا ہے چیر پھاڑ کھانے والا، کوئی بچہ وہاں سے گزارا، فوراً ہم اس کو آگاہ کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی مجھے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ تم میں سے صرف ظالم لوگوں تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس فتنے کی زد میں سارے کے سارے بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ ہر کسی کو فتنہ یہ چھو لیتا ہے اور ہر کسی تک یہ فتنہ پہنچ جاتا ہے۔ ڈرو، اللہ کہتا ہے۔ فتنے کی سنگینی کا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فتنے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عارف کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی کب؟ حالت نماز میں، حالت تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں، حالت تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لینا، دجال کے فتنے سے بچا لینا، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لینا۔ زندگی میں بھی فتنے ہیں، موت کے بعد بھی فتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اور صرف دعا نہیں، بڑی عظیم بات میں بتانے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات بتانے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک آپ کہتے تھے، اسلام میں بھائی موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ اے اللہ مجھے موت دے دے، اسی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، صاف ہے نا بات؟ نہیں کر سکتے اسی دعا۔ لیکن اگر فتنوں کا دور ہو، فتنوں کی مار ہو، فتنوں کا سیلاب چاروں طرف بہ رہا ہو، ایسے فتنوں کے زمانے میں موت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ دعا یاد رہنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور اے اللہ میں توفیق مانگتا ہوں کہ منکر کاموں کو، برے کاموں کو چھوڑ دوں، اے اللہ وہ توفیق مجھے عطا فرما۔ وحب المساکین، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما، مجھے مسکینوں کی محبت دے دے۔ دولت مندوں کی محبت ہر کوئی مانگتا ہے، دولت والوں کا چہیتا بننا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما۔ وحب المساکین، مسکینوں سے میں محبت کروں، اے اللہ مجھے ایسے بنا دے۔ پھر آپ کہتے تھے وَأَنْتَ اغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے درگزر فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ اور آپ پھر آگے کہتے تھے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرُ مَفْتُونٍ، اور اے پروردگارا جب تو کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اے اللہ مجھے فتنوں میں پہنچنے سے پہلے یا فتنے میں پڑنے سے پہلے مجھے فتنے سے بچا لینا اور موت دے دینا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ فتنے اگر حد سے زیادہ ہو جائیں، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو جائیں، ہمارے دین کے لیے خطرہ ہو جائیں، ہمارے اخلاق کے لیے خطرہ ہو جائیں، ایمان کو بچانا مشکل،
اپنے دین کو بچانا مشکل، اپنے عقیدے کو بچانا مشکل ہو جائے، اگر ایسے فتنے آ پڑے تو ایسے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیسی کرنی ہے؟ سوچئے فتنوں کی سنگینی کتنی خطرناک ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر آپ جہاں خود دعائیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، آپ اپنے صحابہ کو بھی دعا سکھائی، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی آپ نے بتایا کہ دیکھو فتنوں سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ آپ نے کہا کہ میرے ساتھیوں ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ہر ظاہری فتنے، ہر باطنی فتنے۔ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، بعض فتنے وہ ایسے ہوتے ہیں جو اندرونی ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے۔ ان تمام فتنوں سے پناہ مانگو، آپ نے یہ کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فوراً کہنے لگے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ کے نبی کون سے فتنے وہ، کب کے فتنے وہ، کیسے فتنے وہ، کب آتی ہیں سو فتنے، خود بھی سوال نہیں کیے، فوراً کہنے لگے نعوذ باللہ من الفتن، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے، جو ظاہر کے فتنے ہیں، جو باطن کے فتنے ہیں۔ فتنوں کی یہ سنگینیاں ہیں، یاد رکھیے میرے بھائی، اور اس قدر فتنے یاد رکھیے آئیں گے اس امت پر قیامت سے پہلے۔ انسان ہکا بکا ہو کے رہ جائے گا، حیران رہے گا، پریشان رہے گا۔ جینے والے انسان اس وقت مرنے کو پسند کریں گے فتنوں کو دیکھ کر، اور جو لوگ مر گئے ہیں اپنی زندگی پہ افسوس کریں گے، مرے ہوئے لوگوں پہ رشک کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، انسان کسی قبر کے پاس سے گزرے گا، ٹہرے گا، کہے گا یا لیتنی مکانہ، کہے گا اے کاش اس صاحب قبر کے اندر میں ہوتا، اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش اس جگہ میں ہوتا۔ یہ کیوں کہتا ہے یہ انسان؟ ڈر کر نہیں، فتنوں سے گھبرا کر، فتنوں سے خوف کھاتے ہوئے کہے گا، فتنے اس کو اتنے پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ بہرحال بات میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے دنیا میں قیامت سے پہلے باقی رہیں گے تو صرف فتنے باقی رہیں گے، صرف فتنے۔ ابن ماجہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبقى من الدنیا الا فتنة وبلاء، دنیا میں صرف بلائیں رہیں گی، فتنے رہیں گے، ختم۔ اور ہر جگہ فتنے پہنچیں گے، ہر جگہ دنیا میں جب فتنے ہوں گے تو ہر جگہ پہ فتنے، ہر مقام پر فتنے، باہر فتنے، بازار میں فتنے، گھر میں فتنے، گلی میں فتنے، محلے میں فتنے، بستی میں فتنے، بس میں فتنے، ٹرین میں فتنے، فلیٹ میں فتنے۔ کوئی ایسا مقام نہیں بچے گا جہاں فتنے نہ پہنچتے ہوں، یہاں تک کہ مسجد میں فتنے، ہمارے جیب میں فتنے، ہمارے ہاتھ میں فتنے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ فتنہ نہ پہنچا ہو، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں؟ ہر مقام آج فتنوں کی زد میں ہے، اور پوری دنیا دارالفتن بن گئی ہے، دنیا فتنوں کی آمجگاہ بنی ہوئی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو یوں فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ٹیلوں پہ آپ چڑھے اور اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے ساتھیوں، میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ دیکھ پا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَاكُمُ الْفِتَنَ تَقْعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطَرِ۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش گرتی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے گھروں میں میں فتنوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوچیے آج فتنے کہاں نہیں پہنچے، کس گھر میں نہیں پہنچے۔ ٹی وی ایک زمانے میں کسی ایک گھر میں ہوتی تھی، پورا محلہ اس گھر میں جمع ہوتا تھا، آج
ایک ایک گھر ایک ایک محلہ بنا ہوا ہے، غریب کا گھر بھی، امیر کا گھر بھی، اڑوس کا گھر بھی، پڑوس کا گھر بھی، ہر کسی کا گھر، کس کا گھر بچا ہوا ہے؟ یہ فتنے ہی یاد رکھیے، پوری دنیا فتنوں کی جگہ بن جائے گی اور یہاں پہ صرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ فرمایا تو تظہر الفتن، فتنے چاروں طرف پھیل جائیں گے، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ فتنے بہت سارے ہیں، بے شمار فتنے ہیں۔ دولت ایک فتنہ ہے، اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، یہ بھی فتنہ ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو فتنے میں آتی ہیں، فتنے میں شمار ہوتی ہیں، لیکن میں آج خلاصے کے طور پہ اشارتاً میں ان فتنوں کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، فتنوں میں سب سے خطرناک فتنے وہ ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے، دین کے لیے چیلنج بنے، جو ہمارے ایمان کو ہم سے خریدیں، جو ہم سے ہمارے دین کو خریدیں، جو ہمارے دین سے ہمیں بہکائیں، جو ہمارے اسلام سے ہمیں پھسلائیں، جو اللہ رب العالمین سے ہمیں دور کر دیں، وہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ آج میں انہی فتنوں کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں اور ایک فتنے کو کچھ تھوڑی تفصیل میں دینے کی کوشش کروں گا۔ موجودہ زمانے میں جو فتنے ہیں، ان میں موجودہ زمانہ بھی، پہلے زمانہ، آئندہ زمانہ، تینوں زمانے اس میں شامل ہیں۔ تینوں زمانوں میں یہ فتنہ بہت بڑا تھا، ہے، رہے گا۔ سمجھ میں ایک بار، تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی۔ اور فتنہ ہے فتنہ دجال، سب سے بڑا فتنہ ہے یہ دجال کا فتنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم سے لے کر ایدم تک سب سے عظیم فتنہ روئے زمین کا اگر کوئی ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ اللہ اکبر، دیکھو فتنوں کو کیسے سیریسلی لیتے تھے صحابہ اور صحابیات، اور کس نظر سے وہ فتنوں کو دیکھا کرتے تھے، کیا نقطہ نظر تھا ان کا فتنوں کے تعلق سے، کیا تصور وہ رکھتے تھے فتنوں کے تعلق سے۔ میں اور آپ فتنوں کو بہت ہلکے میں لے لیا ہم نے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہتی ہیں جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال کا فتنہ یاد آ رہا ہے، دجال کا فتنہ مجھے بے چین کر کے رکھا ہے، بے قرار کر کے رکھا ہے، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ فتنے کی سنگینی کو انہوں نے سمجھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عائشہ یاد رکھو، اگر دجال میری موجودگی میں آتا ہے تو پھر میں تم سب کی طرف سے کافی ہوں اس کے لیے، میں دیکھ لوں گا اس کو اگر وہ آتا ہے تو، اور اگر میرے بعد آئے وہ، آپ نے کہا یاد رکھو پھر ایک علامت دے کے جا رہا ہوں، ایک نشانی دے کے جا رہا ہوں، تمہارا رب کانا نہیں ہے، بے عیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دجال عیب دار ہوگا، ایک آنکھ اس کی ہوگی، پھوٹی ہوئی آنکھ ہوگی اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ بھائیو، اگر احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے ساری تفصیلات بتا دی، ساری تفصیلات۔ سرخ رنگ کا ہوگا یہ، لال رنگ کا ہوگا یہ دجال، گھنگریا بال ہوں گے اس کے، سر بھر کے بال ہوں گے اس کے، ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم۔ اس ساری تفصیلات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی، اور یہاں تک آپ نے بتایا کہ دجال کو قتل کرنے والے کون، اور یہاں تک آپ نے بتایا کہ دجال کس جگہ پہ قتل ہونے والا ہے، مقام لد، جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور مقام لد پر قتل کریں گے جہاں پہ آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ یہ ساری تفصیلات کیا بتاتی ہیں؟ تفصیلات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ دجال کا سب سے بڑا حملہ لوگوں کے ایمان پر ہوگا، یاد رکھیے۔
اس لیے خطرناک ہے یہ. خطرناک کیوں ہے؟ ہر نبی نے کیوں ڈرایا دجال کے فتنے سے، کیوں آگاہ کیا؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے اتنی تفصیلات کیوں رکھی اور کیوں بتائی امت کو؟ اس لیے کہ دجال کا سب سے بڑا حملہ جو انسانوں پہ ہونے والا ہے وہ لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کے ایمان سے سودا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ لوگوں کو ایمان سے ڈگمگانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ وہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہے. تو یہ فتنہ سب سے بڑا ہے، ہر دور میں بڑا ہے اور رہے گا یہ فتنہ. اور اس امت پر جو جہاد فرض ہے، قیامت تک جہاد فرض ہے. اور جہاد کب ختم ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جب دجال ختم ہوتا ہے تو جہاد بھی ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. آئیے ہم اس فتنے کے بعد، یہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا فتنہ ہے دجال کا. اسی طرح سے باطل تحریکات ہیں بہت ساری موجودہ زمانے میں 2-3 کی طرف اشارہ میں دوں گا میں، جو لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ لوگ جو منہج سلف ہے، صحابہ کا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، صحیح وے ہے، اس راستے سے ہٹانے والے لوگ باطل تحریکات اس کو کہہ لیجیے. 2-3 تحریکات کی طرف میں اشارہ کروں گا میں. ایک تحریک ہے قادیانیت، بہت بڑا فتنہ ہے ان کا. جھوٹا نبی مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو صحیح دین سے ہٹا دینا. انگریزوں کی بہت بڑی پالیسی ہے، ایک الگ ٹاپک میں صرف اشارہ میں دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس. ایک باطل تحریک ہے یہ بھی. مقصد یہ ہے صحیح اسلام سے لوگوں کو ہٹانا. اسی طرح سے ایک اور تحریک پہلے بھی چلی، ابھی موجود ہے، صوفیت کی تحریک. بڑا نقصان ان سے اسلام کو پہنچا، بڑا نقصان یہ لوگ پہنچا رہے. اور اس تحریک کو سب سے پہلے ہوا دینے والا، آواز دینے والا، اس تحریک کو زور دینے والا، اس تحریک کو آگے بڑھانے والا، چلانے والا حسین بن منصور حلاج ایران کا تھا. اس نے ایسے عقائد گڑے اور اس کے عقائد کو ابن عربی نے اور تیز آگے بڑھایا لوگوں کے اندر. جو ارطغرل الغازی وغیرہ جو چل رہا ہے اس کے اندر ابن عربی کو دکھایا گیا. لوگ بڑے زور شور سے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں. عقیدے کے ساتھ اس میں کھلواڑ کیا گیا ہے. ارطغرل الغازی ہے، کورلوس عثمان ہے، دیوانے ہو چکے ہیں ہمارے لوگ. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے شاید اب ہمارے اندر دین آئے گا، تبدیلی آئے گی. نہیں، یاد رکھیے، چاہے سیریل دیکھ لینے سے کوئی آدمی جو ہے نہ مجاہد بن سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے راستے کا غازی بن سکتا ہے. آج بھی جو لوگ راتوں کو جاگ کر ارطغرل الغازی دیکھیں، کورلوس عثمان دیکھیں، فجر کو اٹھنے کی توفیق انہیں نہیں ملتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چینجز آ گیا میری زندگی میں جب سے دیکھا ہوں. کیا دیکھے ہیں؟ عشق ہے اس کے اندر، عشق کا فتنہ ہے اس کے اندر، خبر پرستی اس کے اندر سکھائی گئی ہے، قبروں کے پاس بیٹھ کے بات چیت کرنے کا اس میں سکھایا گیا ہے، تعویذوں کا فتنہ ہے اس کے اندر. اور ابن عربی کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو یہاں موجود ہے اور کہیں پہنچ چکا ہے، اور اس پر وہاں کے مشکلات، وہاں کی مصیبتیں جو پھنسا ہوا ہے مصیبت میں ارطغرل اس کے اندر دکھایا گیا. اس کو معلوم ہوتا ہے، اس پر وہ سارا کشف ہوتا ہے اس پہ، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی فوراً پریشان ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ یہاں بیٹھے اس کی مدد کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں صوفیت، ان کے بڑے خطرناک عقائد ہیں. عقائد کیا ہیں ان کے؟ اشارہ میں دے رہا ہوں. ایک عقیدہ ان کے یہاں یہ وحدت الوجود کا، بندہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے. یہ وحدت الوجود ہے، یہ عقیدہ ہے. ہر چیز میں اسے اللہ نظر آنے لگتا ہے. مجھے آپ کو نظر نہیں آتا. وہ لوگ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اب انہیں ہر چیز میں اللہ دکھائی دیتا ہے. ایک اسٹاپ ہے، ایک درجہ ہے. پھر یہ درجہ اور آگے بڑھتا ہے. ان کی بات اور ہوتی رہی، ریاضت ہوتی رہی، بندگی ہوتی رہی، تو وحدت الوجود سے یہ مقام وحدت الشہود تک پہنچ جاتے ہیں. وحدت الشہود کیا ہے؟
वहदत शुहूद ये है कि इबादत करते करते बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन में ज़म हो जाता है। अल्लाह और इंसान वो इबादत करने वाला एक हो जाते हैं। ये वहदत शुहूद है ये। और यही पर रुकती नहीं बात, और ये बंदगी करते जाता है, अल्लाह की इबादत करते जाता है। इबादत करते करते उस मकाम पर फाइज हो जाता है कि उसका दिल इतना साफ, इतना पाक, इतना नेक और इतना क्लीन हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब इसमें आ जाता है। इसे अक़ीदा हुलूल कहा गया। ये बहुत बड़े फितने हैं, याद रखिए। और आज भी ये फितने हैं और बहुत जोर पर ये लोग काम कर रहे हैं, और इसी फितने की तबलीग जो है आज जोर पे हो रही है। इसी तरह से एक और फितना है बातिल तहरीकात में, ये है मुनकिरीन हदीस का फितना, हदीस का इनकार करने वालों का फितना। ये कहते हैं कि सिर्फ कुरान पर अमल करना काफी है, कुरान को पढ़ना काफी, कुरान को समझना काफी, हमारे लिए कुरान ही दस्तूर हयात है, बस कुरान ही पे अमल करो, हदीस को लेने की जरूरत नहीं, हदीस पर जो है अमल हमें करने की जरूरत नहीं। ये बहुत खतरनाक ये फितना है, याद रखिए, मुनकिरीन हदीस का। और ये बहुत सारे शुकूक शुबहात लोगों के अंदर पैदा करते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला कुरान पर अमल करने का हुक्म दिया है, कुरान की इत्तिबा करने का हुक्म दिया है, हदीस पर नहीं। और कुरान ये आसमान से आई हुई किताब है और हदीसें बाद में लिखी हुई किताबें हैं। ऐसे कई एक शुकूक शुबहात हैं कि दौड़ से जो लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, तो इस फितने से भी उम्मत मुस्लिमा को आगाह रहना बहुत जरूरी है। एक मैं सवाल करके मैं बात में आगे बढ़ाता हूं। ये लोग कहते हैं कि भाई कुरान ही से हमें देखना है, कुरान पे ही पे हमें अमल करना है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए कुरान में कहता है हाफिज़ू अला अस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाजों की हिफाजत करो, और खुसूसन दरमियानी वाली नमाज की हिफाजत करो। दरमियानी वाली नमाज से मुराद कौन सी है? असर की है। ये असर का लफ्ज कहां मिलेगा? दरमियानी वाली नमाज से मुराद कौन सी है? ये आपको हदीस में मिलेगा, कुरान में नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान पे अमल करना है, तो यहाँ वहां पे अल्लाह ताला फरमाता है कि दरमियानी वाली नमाज की हिफाजत करो, तो कुरान से नहीं बता सकते। तो बहुत खतरनाक फितना है मुनकिरीन हदीस का। ये भी बड़ा तफसील तलब उन्वान है, ये मैं सिर्फ इशारा में दे रहा हूं। एक और फितना, और आज ये फितना बड़े जोर और शोर पे काम कर रहा है और बड़े जोर और शोर से फैला हुआ। यही असल मुझे इसको बताना था, इसको तफसील से थोड़ा। वक्त बिल्कुल महदूद है, और वो फितना है फितना इर्तिदाद। तो फिर इंशाल्लाह हम बात यहीं पे रोक लेते हैं। नहीं 10 मिनट जो है हम छोड़ देते हैं वुज़ू वगैरह के लिए, नमाज के बाद कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ अज़ान देके आखिर से नमाज पढ़ेंगे।